آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو GIC کا امتحان بہت قریب آ گیا ہے، یعنی کہ 19 ستمبر کو آپ کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے۔ دوستو آج آپ کے لیے میں کلاس لے کر حاضر ہوا ہوں میر مظفر حسین ضمیر لکھنوی، یعنی کہ دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھنے والے ضمیر ہیں، اور ان کا مرثیہ ہے آپ کے سلیبس میں: کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے، جس نور سے پر نور یہ نور نظری ہے۔ اگر پوچھیں کہ اس مصرے کا دوسرا مصرع ملا کے شعر مکمل کیجئے کہ دوسرا مصرع یہ ہے کہ جس نور سے پر نور یہ نور نظری ہے، تو اسی کو ٹک کیجئے گا، کیونکہ اس کے علاوہ بیچ میں کوئی شعر دے دیں تو اس کو نہیں، بلکہ یہی مصرع یعنی مصرع ثانی ہے، دوسرا مصرع ہے، اسی سے ملا کے شعر مکمل ہوگا۔ تو اس طریقے سے آئیں گے، یعنی کہ کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے، جس نور سے پر نور یہ نور نظری ہے۔ میر ضمیر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی مجلس ہے جس میں میری جلوہ گری ہو رہی ہے، چاروں طرف جلوہ گری ہے، اور میں جس مجلس میں مرثیہ پیش کر رہا ہوں وہ نور کی مجلس ہے، نور ہی نور ہے، ابھی تو صرف آغاز ہی ہوا ہے۔ آمد ہی میں حیران قیاس بشری ہے، یہ کون سی تصویر تجلی سے بھری ہے، یہ کون سی تصویر تجلی سے بھری ہے، یعنی کہ نور سے بھری ہوئی ہے، ابھی تو آغاز ہی ہوا ہے، اور حیران ہوں کہ یہ کیسی نور کی مجلس ہے اور تمام یعنی کہ جلووں سے بھری ہوئی ہے۔ اگلا شعر ہے دوستو، یہ مسدس کی حیت میں لکھا ہوا مرثیہ ہے: گو حسن کا رتبہ نہیں مذکور ہوا ہے، ممبر میرا ہم مرتبہ طور ہوا ہے۔ تو ممبر یعنی کہ جس پر مرثیہ پڑھا جاتا ہے کھڑے ہو کر، ہم مرتبہ یعنی کہ میرا مرتبہ، اور طور یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جس طور پہ جاتے تھے، طور مانے پہاڑ ہے جی، اس پہ جاتے تھے، عبادت کرتے تھے اللہ کی راہ میں، کہ میرا ممبر اتنا اونچا ہو گیا ہے، ایک پہاڑ کی طرح ہو گیا ہے، طور کی طرح ہو گیا۔ یہ پہلا بند تھا۔ دوسرا بند ہے: صد شکر کہ مجلس میری مشتاق سخن ہے، یہ فیض عنایات حسین اور حسن ہے۔ پھر جوش جوانی پہ میری طبع کہن ہے، یہ قوت امداد شے تشنہ دہن ہے۔ نقاش میں یہ ذات تحریر نہیں ہے، تصویر دکھاتا ہوں یہ تقریر نہیں ہے۔ دیکھیے اگلا بند ہے ضمیر کا: نقاش تو کرتا ہے قلم لے کے بتدبیر، ایک شکل نئی صفحہ کرتاس پہ تحریر۔ انصاف کرو کل کے زباں سے دم تحریر، یہ صفحہ باطن میں رقم کرتا ہوں تصویر۔ سو رنگ سے تصویر مصور نے بھری ہے، رنگینی مضمون کی کہاں جلوہ گری ہے۔ نقاش یعنی کہ تصویر بنانے والا نقاش، رنگ بھرنے والا تصویر، قلم کے بتدبیر یعنی اپنے قلم سے۔ صفحہ کرتاس اس کے معنی ہیں کاغذ پر، یعنی کاغذ پر جو تحریر کر رہا ہے مصور۔ انصاف کرو کل کے زباں، کل کے زباں یعنی قلم کی زبان سے اقرار کرو۔ سو رنگ سے تصویر مصور نے بھری ہے، رنگین مضمون کی کہاں جلوہ گری ہے۔ یہ اشعار یاد رکھیے گا، کوئی سا بھی شعر پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے بہت ہی کم اشعار لیے ہیں دوستو، بس صرف آپ کے پہچاننے کے لیے کہ یہ ضمیر کے شعر ہیں، بس مرثیے کے۔ تصویر میں اس شخص کی ہوں تم کو دکھاتا، جو ثانی محبوب الہی کہا تھا۔ ایک نور جو جاتا ہے تو ایک نور ہے آتا، وجہ عدم سایہ احمد ہوں سناتا تھا، بعد محمد کے جو آیا علی اکبر تھا، احمد مختار کا سایہ علی اکبر۔ تو ضمیر کے یہ مرثیے کے شعر تھے بند۔ اب آتے ہیں میر ببر علی انیس۔ میر ببر علی انیس یہ بھی لکھنؤ دبستان کے شاعر ہیں، اور میر حسن آپ کے دادا ہیں سحر البیان والے، اور میر ضاحک ان کے پردادا ہیں، یعنی میر حسن کے باپ وہ بھی شاعر تھے۔ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے
یہ ہمارا مصرع دیا ہوا ہے، اور وہ دوسرا مصرع ملا کر آپ کو شعر مکمل کرنے کے لیے کہیں تو جلوہ کیا شہر کے رخ بے حجاب نے، یہ آپ کا شعر مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کو آپ ٹک کیجئے گا۔ اس بند کا دوسرا شعر ہے، دیکھا سوئے فلک شہگردوں رکاب نے، مڑ کر سزا رقیبوں کو دی اس جناب نے، آخر ہے رات حمد و ثنائے خدا کرو، اٹھو فریضہ شہری کو ادا کرو۔ 9ویں رات ختم ہو گئی محرم کی، اور 10ویں رات شروع ہو رہی ہے، 10 دن نکل رہا ہے، تو یعنی کہ مسافت شب، یعنی کہ سورج جو ہے بالکل چھپ گیا ہے، اب دن نکلنے والا ہے۔ تو آپ حضرت حسن حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اپنے تمام دوستوں سے کہہ رہے ہیں کہ اٹھو اب صبح ہو رہی ہے اور فریضہ سحری کو ادا کرو، یعنی کہ فریضہ سحری کا مطلب ہے کہ فجر کی نماز پڑھو، اور ہم نماز پڑھ کے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، جان دینے کے لیے، شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور سب لوگوں نے نماز پڑھی ہے، اور 72 آدمی بھی آپ کے ساتھ تھے، تو یعنی کہ ان کے رفیق تھے جو خدا کی شان میں جا کر آپ نے شہادت قبول کی ہے۔ اگلا بند ہے دوستو، ہاں غازیوں یہ دن ہے جدال و قتال کا، یعنی کہ شہید ہونے کا دن ہے۔ ہاں غازیوں یعنی کہ لوگوں، یہ دن ہے ہمارے، آج امتحان کا دن ہے اور قتل کا دن ہے، شہید کا دن ہے، یا خون بہے گا آج محمد کے آل کا، یعنی کہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا خون بہے گا، وہ شہید ہوں گے۔ چہرہ خوشی سے سرخ ہے زہرا کے لال کا، زہرا کے لال کا یعنی بی بی فاطمہ کا چہرہ خوش ہے۔ گزری شب فراق دن آیا وصال کا، یعنی جتنی بھی راتیں تھیں وہ سب گزر گئیں، فراق کی جتنی بھی راتیں تھیں اب سب گزر گئی، اب دن آیا ہے، صبح ہو گئی ہے، اب وصال کرنے کا دن آیا ہے، شہید ہونے کا دن آیا ہے۔ سب خوشی خوشی سے تیار ہوئے اور میدان جنگ میں پہنچتے ہیں۔ ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے، راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں آلے دن کے واسطے، یعنی کہ اسی دن کے لیے ہم نے راتیں کاٹی تھی، اور وہ دن آج آ گیا ہے شہید ہونے کا۔ دوستو اگلا بند ہے، یہ صبح ہے وہ صبح مبارک ہے جس کی شام، یہاں سے ہوا کوچ تو ہے خلد میں مقام، کوثر پہ آبرو سے پہنچ جائیں تشنہ کام، لکھے خدا نماز گزاروں میں سب کے نام، سب ہیں وحید عصر یہ غل چار سو اٹھے، دنیا سے جو شہید اٹھے سرخرو اٹھے، یعنی کہ ہم نے سب نے نماز وغیرہ پڑھ لی ہے، اب ہم شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور جو بھی شہید ہوگا وہ خلد میں یعنی کہ جنت میں اس کو جگہ ملے گی۔ دنیا سے جو شہید اٹھے سرخرو اٹھے، کہ جو بھی شہید ہوگا وہ سرخرو اٹھے گا، چاروں طرف یہی شور ہوگا۔ یہ سن کے بستروں سے اٹھے وہ خدا شناس، ایک ایک نے زیب جسم کیا فاخرائے لباس، شان محاسنوں میں کیے سب نے بے ہراس، باندھے امامے آئے امام زماں کے پاس، رنگین عبا میں دوش پہ کمرے کسے ہوئے، مشک و زباد و عطر میں کپڑے بسے ہوئے۔ یہ میر ببر علی انیس کے مرثیے کے بند تھے۔ مرزا سلامت علی دبیر، دوستو یاد رکھیے گا میں مطلب پورا نہیں بتا رہا ہوں، بس کیونکہ یہ آپ کو شعر پہچاننے ہیں کہ یہ شعر کس شاعر کے ہیں، کس مرثیہ نگار کے یہ شعر ہیں، تو مرزا سلامت علی دبیر مرثیہ ہے ان کا۔ دیکھیے ہماری سلیبس میں ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، اس سے آپ شعر مکمل کیجئے گا، آ جاتا ہے کہ یعنی کہ کون سا ایسا شعر آ رہا ہے جو جنگ کا میدان جو ہے کانپ رہا ہے، رن کانپ رہا ہے، جنگ کا میدان کانپ رہا ہے، کہ کون سا شعر آ رہا ہے۔ اور رستم کا جگر، رستم جو ہے ایک ایران کا بہت بڑا پہلوان تھا جس سے ساری دنیا ڈرتی تھی، تو وہ بھی اپنے کفن کے نیچے کانپ رہا تھا کہ یہ کون سا شعر ہے جو آ رہا ہے، اور سارا یعنی کہ میدان جنگ کانپ رہا ہے۔
تو اللہ کی قدرت تھی یہ کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے. یعنی کہ پورے بادشاہ بھی کانپ رہے ہیں، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے. شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. جبریل نے جب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ حسن حسین کی طرف چلے جا اور اپنے پروں سے ان کی تلوار کو سمیٹ لیجئے، تو جبریل نے اپنے پروں سے تلوار کو سمیٹ لیا تھا. یہ پہلا بند تھا میر انیس کا جو ہمارے سلیبس میں ہے. دوسرا بند ہے دوستو، ہیبت سے ہے نا قلعہ افلاک کے دربند، جلا دے فلک بھی نظر آتا ہے نظر بند. داہے کمرے چرخ سے جوزوں کا کمر بند، سیارے ہیں غلطاں صفت طائر پر بند. انگشت عطاروں سے قلم چھوٹ پڑا ہے، خورشید کے پنجے سے علم چھوٹ پڑا ہے. یعنی سورج کے ہاتھوں میں بھی جو پنجہ تھا، اس جنگ کے ہولناک منظر کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے بھی، سورج کے ہاتھوں سے بھی وہ پنجہ چھوٹ پڑا. جس طرح سے علم نکلتا ہے، ایک پنجہ جاتا ہے ساتھ میں، یہ اس پنجے کی مثال ہے. اگلا بند ہے انیس کا، خود فتنہ دشر پڑھ رہے ہیں فاتحہ خیر، کہتے ہیں انا العبد لرز کر صنم دیر. جاں غیر ہے تن غیر، مکیں غیر مکاں غیر، نہ چرخ کا ہے دور نہ سیاروں کی ہے سیر. سکتے میں فلک خوف سے مانند زمیں ہے، جز بخت یزید اب کوئی گردش میں نہیں ہے. دوستو یہ تھی آج کی قلعہ جو GIC کے سلیبس میں مرثیے تھے. یہ مرثیے آپ نے سمجھ لیے، ان کے اشعار بھی آپ نے پڑھ لیے، اور شعر مکمل کرنے کے لیے اگر آ جاتا ہے تو دوسرا مصرع آپ بڑی آسانی سے تلاش کر کے اس کو ٹک کر دیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.